کیونکہ ہم ایسی ہستیوں سے لنک رکھتے ہیں اور اس ہستی سے لنک رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا عزادار سمجھ رہے ہیں جو ہستی زین العابدین کی بہن ہے. دیکھیں جو عبادتوں کی زینت ہے، جن کو قیامت کے دن اسی نام سے پکارا جائے گا کہ یا زین العابدین، جو قرۃ عین الناظرین ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے جس نے بندگی کے سجدے زیادہ کیے ہوں وہ یقیناً عام ناظرین کی آنکھوں کے لیے باعث ٹھنڈک اور خوشی اور سرور ہے. یہ ہو گئی عبادت. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت حسین، یہ امام کی بیٹی، جب کربلا میں اپنی پھوپھی حضرت زینب کبریٰ کے ہمراہ ہیں تو آپ نے زینب کبریٰ کے متعلق یہ حدیث ہے آپ سے کہ آپ نے روایت کی اور آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ شب عاشور اور عاشور کے بعد اپنی پھوپھی کی عبادت کو دیکھ کر متحیر ہے. ایسی ہستیاں جن کی عبادت ہمارے لیے قابل حیرت، قابل تعجب، اور ہم کہتے ہیں اٹس امیزنگ، حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ کیسی عبادت کر رہا ہے. ایسی ہستی کہہ رہی ہے کہ میں نے کیا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ وہ دن، عاشور کا دن تھا تو ایک دن، لیکن 1000 دنوں سے زیادہ گرا گزرا اہل بیت اور اسرائے اہل حرم کے لیے، اسیران کربلا کے لیے وہ دن ہزاروں دنوں سے زیادہ سنگین تھا. اور اس دن میں کیا دیکھا ہے کہ مسلسل سیدہ زینب بارگاہ ملکوت الہی میں اس طرح سے خضوع اور خشوع کے ساتھ سجدے کر رہی ہیں، راز و نیاز کر رہی ہیں، جو بہترین الگو رول ماڈل بن رہا ہے فاطمہ کبریٰ کے لیے. اب اگر آپ دیکھنا چاہیں ان بی بی کی فضیلت، تو میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی شخصیت کی فضیلت کو دیکھنے کے لیے اس کا علمی مقام، اس کا ایمانی مقام، اس کا توکل، اس کا صبر، اس کا حلم، اس کا اخلاق دیکھا جاتا ہے. فاطمہ بہترین راویہ احادیث معصومین ہے. بہت سی احادیث ہیں جو آپ نے معصوم ہستیوں سے نقل کی ہیں اور جو ہم تک پہنچی ہیں. مثلا ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی. بہت سی احادیث ہے لیکن ایک حدیث آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے یوں نقل کی کہ حضرت فاطمہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے. کیا سنا ہے کہ اگر کوئی شخص گندے اور آلودہ ہاتھوں کے ساتھ سونے کے لیے چلا جائے، یعنی ہاتھوں کو نہ دھوئے اور وہ چلا جائے اور اسی کثافت کے ساتھ، گندگی کے ساتھ وہ سو جائے، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو وہ اپنے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرے. یہ ہم جسے جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ بہت سے احادیث اس مذہب میں موجود ہیں جو مذہب کہتی ہے کہ النظافت من الایمان، کہ ایمان یعنی نظافت ایمان میں سے ہے. تو بغیر نظافت کی ایمان نہیں اور آ سکتا، کیونکہ یہ روحانی اور جسمانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان کے لیے فائدہ مند ہے. اور جو ہاتھوں اور ناخنوں کے متعلق آج کل ریسنٹلی بہت زیادہ جو آج کل کے ڈاکٹرز ہیں، ماہر ہیں علم طبابت کے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی صفائی انسان کے ذہن پر، انسان کی جسمانی اور روحانی طاقتوں کے لیے نہایت ہی مہم ہے. تو ہاتھ اور ناخنوں کا صاف رکھنا. اور اسی طرح ایک اور حدیث ہمیں آپ نے جیسے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جتنی ہماری ہستیاں ہیں، ائمہ معصومین ہیں، ہر معصوم نے، ہر امام نے اپنی بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. ایک کا نہیں، دو کا نہیں. یہ نام اتنا پیارا ہے کہ اگر خدا نے 4 بیٹیاں دے دی تو کہا فاطمہ کبریٰ، فاطمہ وسطیٰ، فاطمہ صغریٰ، فاطمہ اخریٰ، ایسے کر کے رکھا گیا. تو یہاں ان کو فاطمہ کبریٰ کہا گیا. تو فاطمہ جس بیٹی کا بھی نام ہوتا اکثر وہ بیٹیاں اہل علم اور راویہ یعنی نیریٹر تھی، روایت حدیث کو سنتی، سمجھتی اور آگے اس کو منتقل کرتی، شفٹ کرتی، لوگوں تک بتاتی، تبلیغ کرتی تھی. تو یقیناً جناب فاطمہ کی بھی ساری زندگی جہاد علم میں گزری. اور اسی لیے روایت کے اعتبار سے جو مشہور رجالی شخصیت ہے، امام قانی نے کہا ہے کہ فاطمہ بنت حسین
کا مقام اگر آپ روایت کے رحال سے علم رجال کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کا مقام وثاقت اور عدالت کی حد سے بہت والا تر ہے. یعنی یہ کہنا ان کی توہین ہوگی کہ ہاں وہ بہت عادل تھیں اور موثق اور قابل اطمینان شخصیت. نہیں، وہ تو ہے ہی جن نے تربیت پائی ہے عین مرکز وحی میں اور جن کے بدن میں خون معصومین علیہ السلام ہے. تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور روایت جو آپ نے نقل کی ہے کچھ سلسلے کے ساتھ دوبارہ فاطمہ بنت رسول اللہ سے کہ فاطمہ بنت حسین اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے یوں روایت کر رہی ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا تو حضرت ختیجہ نے فرمایا میں قاسم کو مکمل دودھ بھی نہ پلا سکی، کاش میں اسے 2 سال دودھ پلا سکتی اور وہ اس دنیا سے جاتی. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی مدت شیر خوارگی یعنی دودھ پلانے کی جو مدت ہے 2 سال وہ جنت میں پوری ہو جائے گی، اطمینان دلا دیا. تو ختیجہ نے کہا کہ اچھا اگر مجھے پہلے سے پتا ہو تو میں ہرگز جو ہے وہ پریشان نہ ہوتی، مصیبت مجھ پر اور زیادہ آسان ہو جاتی. تو نبی نے فرمایا کہ اگر چاہو تو میں خدا سے درخواست کرتا ہوں کہ تمہیں آواز سنائی دے اس طفل کی. لیکن حضرت ختیجہ نے کہا نہیں، میں تصدیق کرتی ہوں، میں قبول کرتی ہوں، وہ سابقون میں سے ہے. تو اس طرح کی بہت سی روایات ہیں کیونکہ مجھے ناظرین کو یہ کہنا ہے کہ خالی زبانی طور پر محبت کا اظہار کرنا محبت کا تقاضا پورا نہیں کرتا، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم جس شخصیت سے محبت کریں ہم دیکھیں کہ اس شخصیت نے ہم تک کیا پہنچایا ہے، وہ شخصیت کس طرح سے زندگی بسر کر رہی تھی اور کیا کیا جس کی وجہ سے ان کا نام ابھی تک جاویدان اور جاری اور ساری ہے. تو ہم بھی اس شخصیت کی ان پیغامات کو لے کر انشاءاللہ اپنی زندگیوں کو منور کریں. اس لیے میں کچھ احادیث تیمناً آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. جیسے ہمیں بہت سی حدیثیں ملتی ہیں کہ جب ماں رات کو جاگتی ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے یا خود انسان رات کو جاگ کے گزارتا ہے تو ساری رات اس کی عبادت میں گزرتی، گویا اس نے رات کو عبادت کیا، دن کو روزہ رکھا. یہ حدیث میں ہے کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ کے گناہ بخش دیے جاتے. یہ ساری احادیث جو ہم تک پہنچی جو ہماری پریکٹیکل لائف کو بہت ایزی بنا دیتی ہے اور ہمارے لیے جو بہت مشکل زندگی میں مرحلے آتے انہیں آسان کر دیتے، ہمارا توکل اسٹرانگ کر دیتے، وہ سب کے سب ایسی راویات کے مرہون منت ہے کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا اور ان روایات کو ہمارے سامنے پیش کیا. اب جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ چلے ہم چلتے ہیں کربلا کی جانب کہ کربلا میں جناب فاطمہ بنت حسین کا کیا رول تھا، کیا مقام تھا، کیا کردار تھا. تو سب سے مہم جو رول آپ کا ملتا ہے وہ وہی ودیعت کا ہے، ودیعت امامت کی. امام نے جو وصیت جناب فاطمہ بنت حسین کو کی اور جو امانتیں دی، جو کتاب دی، اس کے متعلق اصول کافی میں یوں آیا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام بتایا جاتا ہے ابو جارود سے منقول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے سنا کہ امام باقر علیہ السلام نے بتایا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں ایک تھوڑا سا نرم دل حاکم تھا جس کی وجہ سے زیارت عاشورہ کو انہوں نے تعلیم دی. آہستہ آہستہ حالات جو ہے وہ بہتر ہوتے گئے ہیں، علم اور دانشگاہوں اور یونیورسٹیز کی جو ہے وہ بنیادیں رکھی گئی، یہاں تک کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آیا اور علم اور تھوڑی سی آزادی اپنے عروج پر پہنچی. تو اس حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ کچھ روایات جو زیادہ کربلا کے بارے میں امام باقر سے ملتی ہے وہ وہی جو فرصت جو آپ کو عام حکمرانوں کے بنسبت اس زمانے میں ملی. تو یوں لکھتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا جب وقت قریب آیا تو اس وقت میرے والد نے، امام باقر کہتے ہیں کہ میرے والد نے دیکھا کہ ان کے جو وصی ہیں امام سجاد علیہ السلام، وہ یعنی میرے والد، امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے والد کیونکہ بیمار تھے اور شدت بیماری کی وجہ سے اس حالت میں نہیں تھے کہ وصیت کو قبول کرتے، اس امانت کو لے سکتے، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور فاطمہ کو طلب کر کے وصیت، امامت اور احکام اس الہی پر مشتمل ایک کتاب ان کے حوالے کی اور کہا کہ یہ کتاب
تم بعد میں جب امام زین العابدین صحت یاب ہو جائے ان تک پہنچا دیں. تو ابو جارود نے پوچھا امام باقر علیہ السلام سے کہ اس کتاب میں کیا ہے جو اتنی مہم کتاب ہے جو اس وقت آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بعد میں میرے وصی کو دو، میرے فرزند امام سجاد کو دو. تو امام باقر علیہ السلام نے اپنے صحابی ابو جارود سے کہا کہ خدا کی قسم، انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں جس دن سے خدا نے آدم کو خلق کیا ہے اور جب تک یہ دنیا باقی رہے گی اس کتاب میں موجود ہے. اور تمام احکام الہی، تمام مسائل، حتیٰ یہاں تک کہ اتنے جزئی ترین مسائل اس میں موجود ہے کہ ایک ہلکی سی خراش اگر انسان کے بدن پر جسم پر آ جائے تو اس کا مسئلہ کیا، اس کا دیا کیا ہوگا، اس حد تک باریک سے لے کر عظیم سے عظیم تمام مسائل اس کتاب میں موجود ہیں. تو گفتگو بہت طولانی ہم کر سکتے ہیں، ابھی ان کا خطبہ رہ گیا، انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں ادامہ دیتے ہیں، ہمارا ٹائم ختم ہوتا چلتا ہے.